وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، ایک حدیث کے مطابق جو کہ آپ کا قد اونچا ہے اور مائکرو فون بہت چھوٹا ہے آپ سے، آپ جھکیں یا اس کو اونچا کریں؟ ایک حدیث کے مطابق جو غالباً ترمذی کتاب الدعوات باب جامع دعوات میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات 99 بیان ہوتی ہیں، اور یہ بات تو مسلمانوں میں خاص طور پہ میرے ملک میں مشہور ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات یا ان کے اسماء وہ 99 ہیں، لیکن وللہ الاسماء الحسنہ کے مطابق یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر اسماء حسنہ کو شمار کرنا شروع کریں تو وہ 99 سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی ایک لحاظ سے مسلمانوں میں بھی یہ مشہور کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی 99 ہیں، میرے ملک میں یہ بات مشہور ہے، تو اس کے متعلق میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور کوئی وضاحت کریں۔ بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر اس سے پہلے مسلمانوں میں فرقہ بندی بھی ہو چکی ہے۔ بعض فرقے اس بنا پر الگ وجود میں آئے کہ وہ کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، اور بعض قدامت پرست فرقوں نے بڑی شدت سے ان کا مقابلہ کیا اور مخالفت کی، ان کو غیر مسلم تک قرار دے دیا، یہ کہہ کر کہ 99 سے آگے خدا کی صفات نہیں جا سکتی، حدیث سے صرف 99 ثابت ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اگر لامحدود ہے تو اس کی صفات بھی لامحدود ہونی چاہیے، اور صفات کا علم محدود ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صفات نازل ہوئی ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی ساری صفات بیان فرمائی ہیں، اس لیے کہ انسان میں خدا تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ جتنی صفات سے رابطے کا امکان موجود تھا وہ ساری صفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن کر دی گئی۔ غالب کا مصرع ہے، دیتے ہیں بادہ ظرف قدا خار دیکھ کر۔ خدا تعالیٰ تو اپنے بندے میں اس حد تک جلوہ گر ہوتا ہے جتنا بندے میں اس جلوے کو قبول کرنے کی طاقت ہے۔ تو انسان جب خدا نے ڈیزائن فرمایا، جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اپنے درجہ کمال کو پہنچ گیا، تو اس وقت خدا جس حد تک بھی اس انسان میں منعکس ہو سکتا تھا وہ سارا منعکس ہو گیا، لیکن یہ کہنا کہ اتنا ہی خدا تھا اس کے سوا نہیں تھا، یہ غلط ہے۔ اس لیے آپ یہ موقف لے سکتے ہیں کہ ہمیں ان صفات سے زیادہ کا علم نہیں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامل آدم اور کامل خلیفہ ہیں جن پر اسماء نازل ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے اسماء الہی کا علم ہے تو دعوے میں جھوٹا ہے، لیکن اگر یہ دعویٰ کرے کہ امکان موجود ہے کہ اور اسماء ہوں لیکن ہمارے انسانی طاقت کی انتہا سے باہر ہوں تو یہ دعویٰ غلط نہیں، سمجھیں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کسی 99 صفات ماننے والے کو کہ اور صفات ہیں جو 99 کے علاوہ ہیں، تو آپ کو بتانا بھی تو پڑے گا نا کون سی صفات ہیں، کون سی صفت بتائیں گے آپ، تو نکال کے دکھائیں۔ جو صفات کے قائل تھے کہ زیادہ ہیں، انہوں نے یہ ترکیب شروع کر دی تھی کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے جو افعال بتائے کہ خدا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، مثلا غضب نازل کرتا ہے، ان کا مغضب ایک صفت ہو گئی، اور خدا تعالیٰ فلاں کام کرتا ہے، فلاں قسم کی بہت ساری ایسی صفات ہیں خدا تعالیٰ کی، یہ صفات نہیں ہیں، خدا تعالیٰ کی بعض صفات کے اظہار میں بعض فیصلے صادر ہو رہے ہیں، اوامر ہیں، ان سب کو ان لوگوں نے صفات میں بدلا اور ایک لمبی لسٹ بنا دی۔
وہ ایک محض دراصل تمثل تھا صفات الہی سے، کیونکہ قرآن کریم میں جتنی باتیں بھی خدا تعالیٰ کے متعلق بیان فرمائی ہیں وہ ان ساری صفات کے تابع ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں. اور صفات کا مضمون ایسا ہے کہ جس میں اگر آپ مزید غور کریں گے تو ایک اور حیرت انگیز بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جو 99 صفات ہیں یہ خود بھی اپنے اندر لامحدود امکانات رکھتی ہیں، کیونکہ صفات کے تابع اور صفات ہیں، اور صفات کے کمبینیشن سے اور صفات بنتی ہیں. اگر آپ اس مضمون کو سائنٹیفکلی سمجھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو دنیا میں کتنے رنگ نظر آتے ہیں. آپ مختلف زبانوں میں جتنے رنگوں کے نام ہیں سارے جمع کر لیں، اس کے علاوہ بھی رنگ آپ کو نظر آتے رہیں گے. اور بنیادی طور پر صرف 5 رنگ ہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا، پھر پتہ لگا کہ نہیں 3 ہیں بنیادی طور پر، اور اب مجھے معلوم نہیں کہ آج کل سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن در حقیقت 3 رنگوں کے ہیر پھیر میں یہ سارے دنیا کے بے شمار رنگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اور جو مزے ہیں آپ کے کھانے پینے کے وہ لامحدود ہیں، وہ ان کو گن ہی نہیں سکتے آپ. اور صرف 4 فیکٹر ہیں آپ کے مزے معلوم کرنے کے، اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں. انہیں کے سے مزے طے ہوتے ہیں. مثلا نمک ایک مزہ آپ کو پتا ہے، ایک میٹھے کا مزہ پتا ہے، اور ایک کڑواہٹ کا مزہ پتا ہے، اور ایک کھٹے کا مزہ پتا. بس صرف 4 مزے آپ کو پتا ہیں خدا تعالیٰ نے مہیا. لیکن ان کے ساتھ کچھ اور فیکٹر مل کر اور ان کے کم اور زیادہ ہونے کے نتیجے میں لامحدود مزے بن جاتے ہیں. مثلا جب ایک چیز ٹھنڈی ہو وہ بھی ایک مزہ بناتی ہے، گرم ہو وہ بھی ایک مزہ بناتی ہے. حالانکہ بغیر آپ نہ گرم مزہ ہے نہ ٹھنڈا مزہ ہے، مزے یہ 4 ہی ہیں دراصل. اور اس کے علاوہ سافٹنیس یا ہارڈنیس، بریٹلنیس یا اسٹیکینیس، وسکوسٹی کسی چیز کی، اس کا لکوڈ ہونا یا سالڈ ہونا، یہ سارے فیکٹر ایڈ کریں اور ایک دوسرے سے ضرب دیں تو وہ جو 4 مزے ہیں آپ کے 4 نہیں رہتے بلکہ 4 کروڑ بھی بن جائیں کبھی بھی آپ کہہ نہیں سکتے کہ اور مزہ پیدا نہیں ہوگا. تو صفات باری تعالیٰ کو جب آپ 99 دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تھوڑی صفات بتائی گئی اور بہت ساری صفات محدود ان سے رکھ لی گئی الگ. امر واقعہ یہ ہے کہ ان 99 صفات میں لامتناہی صفات الہی کے امکانات بیان ہو گئے، اور ان کے کمبینیشن سے پھر مزید صفات وجود میں آتی ہیں، یا ان کے عدم سے بعض صفات وجود میں آتی ہیں. سورہ فاتحہ میں 4 صفات بیان ہوئی ہیں صرف، اور سورہ فاتحہ ام القرآن ہے. تو اگر سورہ فاتحہ میں باقی صفات بیان ہی نہیں ہوئی تو ام القرآن کہاں سے ہو گئی؟ جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان 4 صفات کے اندر خدا کی ساری صفات آ جاتی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی روشنی میں روشن کی گئی. غضب کا ذکر ہے نا سورہ فاتحہ میں، اور زوال کا ذکر ہے، جلالت کا. اور اگر کوئی مغضب نہیں ہے تو غضب کیسے نازل کرتا ہے، یہ سوال اٹھے گا. اور جو 4 صفات ہیں ان میں غضب کی کوئی نہیں. لیکن صفت رحم جب عمل درآمد چھوڑے تو اسی کا نام غضب ہے، اور صفت رحیمیت جب آپریشن چھوڑتی ہے اسی کا نام ضلالت ہے. اس کی تفصیل میں نے کچھ اپنے سورہ فاتحہ کے درس میں جو یہاں میں دیتا ہوں اس میں بیان کی تھی. تو یہ تو صرف بہت معمولی مثال ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ پھوٹتی ہیں بعض دوسری صفات سے اور بالآخر رحمانیت میں جا کے ختم ہو جاتی ہے. کبھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ رحمانیت کی صفت سب صفات پر حاوی ہے. اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ سب صفات اس میں سے پھوٹ رہی ہیں. تو اس لیے 99 والا مضمون پھر 99 نہیں رہتا، وہ بہت لامحدود ہو جاتا ہے، انسانی تصور سے کی حدوں سے آگے نکل جاتا ہے. تو جب کہا جائے کہ رسول اللہ نے 99 بیان کی تو جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے ہم تو ان 99 کی کنہ کو پہنچ ہی نہیں کر سکتے.
اور جس رسول پر 99 صفات کا خدا ظاہر ہوا ہے اس کی کیفیات کا اور اس کے ظرف کا اندازہ کریں کہ ہمارے مقابل پر تو لامحدود ظرف کیسا آنا چاہیے. سمجھیں؟ ان لوگوں سے مناظرے کرنے کی بجائے ان کو ان باتوں کا عرفان سمجھائیں. یہ ہے جو ضرورت ہے ہمیں، اس کو یہ چیز دینی چاہیے غیروں کو. ظہور مہدی آخر